السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی احکامات بندوں پر آئے ہیں، ہر حکم کامیاب کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تاثیر اور اس کی خوبی یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے جتنی بھی احکامات ہیں، چاہے وہ عبادت کے لائن سے ہوں یا معاشرت کے لائن سے ہوں یا اخلاق کے لائن سے ہوں، کسی بھی لائن سے ہوں، اور جتنے احکامات ہیں ان کی ترتیب یہی رہی کہ سب وہ آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دے کر بھیجا گیا. چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، کوئی بھی حکم ہو، اللہ کی طرف سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت کی طرف وہ احکامات دیے گئے. لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا، ترتیب بدل گئی. نماز کا جب مسئلہ آیا، ترتیب بدل گئی. اس نماز کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنا خاص قرب عطا فرمایا. اور ایسا قرب جبرائیل بھی وہاں نہیں تھے، اور اپنا مقام قرب عطا فرما کر اللہ نے وہ تحفہ عطا فرمایا. سوچیں کتنا قیمتی حکم ہے، کتنا بہترین حکم ہے. ایمان اور نماز، یہ دو حکم ایسے ہیں جو کبھی کسی شخص پر کسی حال میں معاف نہیں. روزہ ایک وقتی حکم ہے، رمضان فمن شہید منکم الشہر فلیصم، روزہ وقتی حکم ہے. زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب ہو، مال ہو، اس پر فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. لیکن جب آپ دیکھیں ایمان، ہر حال میں یہ مسلمان پر، ہر انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ رہے. پتہ نہیں کب کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. اور دوسری جو چیز ہے وہ نماز ہے. نماز کسی بھی شخص پر معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے، وضو نہیں، تیمم بھی نہیں، لیکن حکم پورا کرے. 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ نماز کی اہمیت، اس حکم کی اہمیت کی وجہ کیا ہے، اور اس نماز کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم سب، ہماری سب سے بڑی جو نسبت ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. یا اللہ، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اور ہر انسان، اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بندگی کا اظہار کرے، بندگی کا اظہار کرے. زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بات اصل میں پریکٹیکل کی ہے. بات کیا ہے؟ پریکٹیکل کی. ہم سب بندے ہیں اللہ کے. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندگی کے اظہار کے لیے، بندگی کا اقرار کرنے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا اللہ ہے، اس کے لیے جو ہے نا یہ نماز کا نظام دیا گیا.
ہمیں بندہ بن کر رہنا ہے، یہ اصل زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمیں بندہ بن کر رہنا ہے، اور نماز میں بھی، نماز کے باہر بھی، گھر میں بھی، کماتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، 24 گھنٹے کبھی بھی ہو میں بندہ ہوں، یہ نسبت ہم سے ختم نہیں ہو، یہ بھولنا نہیں، یہ بھولنا نہیں۔ اسی لیے نماز جو ہے ہمیں جو دی گئی یہ اظہار بندگی کے لیے، اور اس میں بندگی کا اظہار 3 طرح سے ہوتا ہے، ایک دل سے، زبان سے، اور اپنے ایکشن سے، اعضاء سے، حرکات و سکنات سے۔ یہ 3 طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ یہ تینوں چیزیں ایک پیج پر ہوں، بندگی کے اظہار کے لیے یہ تینوں چیزیں ایک پیج پر ہوں، کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، زبان سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرتا رہوں، اظہار کرتا رہوں، اللہ کی حمد، اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی کو بولتا رہوں، اور تیسری چیز اپنے حرکات اور سکنات اور اپنی اعضاء سے میں اس کا اظہار کروں۔ یہ 3 طریقے نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ ذرا آپ غور کریں، یہ 3 چیزوں میں اگر کوئی چیز مس ہوتی ہے پھر نماز وہ ناقص رہتی ہے۔ نماز کی برکتیں کیا ہیں؟ یہ بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، بندہ بندگی میں بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت جو ہے، ایک آدمی نمازی قبلے کی طرف متوجہ بیٹھا ہوا، نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ قبلہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یا اللہ میرا دل تیری طرف متوجہ ہے۔ اسی کو ہم خشوع کہہ سکتے ہیں، خضوع کہہ سکتے ہیں، کہ میرا دل سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اب اس وقت آپ سب قبلے کی طرف بیٹھے ہیں لیکن کوئی نماز میں نہیں ہے، تو صرف قبلے کی طرف ہونا ضروری نہیں، دوسری چیز زبان سے اس کا اظہار ہے، زبان سے اقرار ہے، اور اس کا اقرار کروایا، سکھایا گیا اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زبان سے کہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ، اپنی حرکتوں کو، اپنے اعضاء کو استعمال کرو۔ یہ 2 چیزیں، بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، زبان سے اللہ کی بڑائی کہہ رہا ہے، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہا ہے، یا اللہ آپ پاک ہیں، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ ہی تعریف کے لائق ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے یہ اشارے کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر، پوری دنیا کو میں پیچھے ڈال کر میں ہاں کھڑا ہوں، اللہ اکبر۔ اور 3 بڑے اعمال ہیں، جو اعمال یوں سمجھیے کہ بندگی کو سکھانے کے لیے ہیں۔ ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، ایک سجدہ ہے۔ قیام میں بندہ کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر اللہ کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے، جیسے ایک غلام آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس طرح ایک بندہ اپنے اللہ کی عظمت کو دل میں لیے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، تو بڑا ہے، تیرا حکم ہے میں کھڑا ہوں۔ اور اسی طرح دیکھیے نا، سبحان اللہ، کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ ایک بہترین دعا، جامع دعا سکھائی گئی، ایک ایسی دعا کہ جس کو تقسیم کیا گیا بندے اور اللہ کے درمیان۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندہ اقرار کر رہا ہے، پھر اس کے بعد دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین۔ رکوع میں چلے گئے، ذرا غور کریں رکوع کیسا، کیا بہترین طریقہ ہمیں دیا گیا۔ رکوع کیا ہے؟ بندہ اپنی کمر کو جھکا دیتا ہے اور جھکا کر یہ اقرار کرتا ہے آپ کی طرف سے جو احکامات اور ان احکامات کی ذمہ داری جو مجھ پر دی جا رہی ہے، میں اس کو اپنے اوپر لیتا ہوں۔ یہ رکوع ایسے ہی نہیں ہے، رکوع اس امت کی خصوصیت ہے۔ رکوع میں آدمی جب جاتا ہے سبحان ربی العظیم زبان سے کہہ رہے، لیکن رکوع میں دیکھیں اپنا سر، اپنی گردن، اپنی پیٹھ سب کچھ سیدھے ہو۔ ایک بندہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے وہ بوجھ ڈال رہا ہے، وہ لے رہا ہے، چون و چرا نہیں کر رہا ہے، اسی طرح ایک نمازی، ایک بندہ بندگی کا اقرار کرتے ہوئے اپنی کمر کو جھکا دیا اور جھکا کر کہتا ہے
آپ کی طرف سے جو ذمہ داریاں دین پر چلنے کی، دین کا کام کرنے کی، بندوں کی خدمت کرنے کی، جس قسم کی ذمہ داری میں اس کو اپنے اوپر لے رہا ہوں، یہ آدمی سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اس دعا میں یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وخشع لک سمعی وبصری ومخی وعظامی وعصبی۔ یہ دعا پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں۔ کیا دیکھیں نا، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی کمر کو جھکا دیا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یا اللہ میں اس وقت جو تیرے سامنے جھکا ہوں، میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیاں اور میری ہڈیوں کے اندر کا گودا، مخ کہتے ہیں ہڈیوں کے اندر کا گودا، یہ سب کا سب تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ یہ دعا ہے۔ ہم بندے ہیں نا، یہ بندگی کا جو ہے نا، یہ اس کی تجدید ضروری ہے۔ اسی لیے نماز پڑھنا، نماز کو وقت پر پڑھنا، نماز اہتمام سے پڑھنا اور وقت پر پڑھنا۔ ذرا سا آپ ادھر آئیں کہ اوقات ہمیں جو دیے گئے، اوقات کا نظام، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، کتنی نمازیں ہیں؟ 5 افترضہن اللہ، 5 نمازیں ہیں اللہ نے ہم سب پر فرض فرما دی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم دے دیتے، بہت بزی رہتے ہیں آپ لوگ، صبح 5 پڑھ لیجیے اور دن بھر فری ہو جائیے، یا اگر ایسا حکم ہوتا دن بھر آپ بہت تھکے ہوئے رہتے ہیں، پوری 5 وقت میں پڑھ لیجیے، ایک وقت میں 5 نمازیں شام میں پڑھ کے سو جائیے، لیکن نہیں کیا۔ یہ 5 نمازیں فرض کر کے ان 5 کو الگ الگ وقفے سے رکھا گیا۔ یہ وقفہ جو ہے نا گیپ، یہ گیپ اسی لیے دی گئی، ورنہ پورے ایک ساتھ کر دیتے تو ہوتا کیا، 23 آورز کا جو سسٹم ہوتا ایک غفلت سے گزرتا، اور یہ غفلت اس کو بندگی سے ہٹاتی، اور یہ آدمی ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ بندہ بن جائے، لیکن پھر جاتا کاروبار میں، کمانے میں، خرچ میں کہیں اور، وہاں بندگی کا توق گلے سے نکال دیتا، اور یہ اس کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نہیں رکھا۔ کیا حکمت دیکھیں اللہ کی، کیا رحیمانہ نظام ہے۔ 5 نمازوں کو ایسے وقفے میں اور اوقات، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل، محبت والا عمل، اللہ اکبر، کیا محبت والا عمل ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو ان کے اوقات پر پڑھی جائے۔ نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اس نماز کو اس کے وقت پر پڑھ رہا ہے، وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بعد میں بھی پڑھ سکتے، بعد میں پڑھ۔ نقصان کتنا ہے آپ کو بتاؤں میں؟ ایک آدمی نماز کو اس کے وقت سے ہٹ کر بعد میں پڑھے، کتنا بڑا لاس ہے۔ اللہ ہمارے دلوں پر کھول دے۔ یہ جو اوقات ہیں نمازوں کے، یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں، نہیں، میرا بندہ جو ہے غفلت سے نہ رہے، اس کو یاد ہوتا رہے بھئی یہ بندہ ہے۔ کسی سے چھوٹوں سے بات کر رہا ہوں، یاد ہو کہ میں بندہ ہوں، یاد ہو۔ جب یاد نہیں رہتا تو پھر آدمی بڑا بن جاتا ہے اور زبان سے بڑائی کے جملے نکلتے ہیں۔ مال آ رہا ہے، یاد رہے کہ میں بندہ ہوں، یاد رہے میں بندہ ہوں۔ شادی کا موقع آیا، یاد رہے میں بندہ ہوں۔ ایک گھر میں اللہ نہ کرے کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی آفت آئے، یاد رہے میں بندہ ہوں۔ وہ یاد رکھنے کے لیے یہ 5 نمازوں کو وقفے سے کر دیا، اور فرمایا دیکھو اس میں بھی ہم نے تمہاری یہ رعایت رکھ دی کہ رات ہم نے آرام کے لیے، دن کو ہم نے کمانے کے لیے بنایا۔ رات کا ایک بڑا حصہ کوئی نماز نہیں، لیکن عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور فجر کی نماز تک کا گیپ اگر دیکھیں، لمبا وقفہ ہے، آرام کرو۔ رات ہم نے آرام کے لیے بنائی، اور رہی بات دن کو ہم نے کمانے کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کمانے کے لیے بنایا۔ کمانا ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے فجر سے لے کر ظہر تک کوئی نماز ہم نے نہیں رکھی۔ خوب کماؤ، کتنا بڑا وقفہ ہے۔ یہ 4 اوقات ہیں جو نماز فرض ہے، یہ 4 اوقات ہیں، اور یہ اتنی روحانیت والے، اتنی برکتوں والے اور اتنی رحمتوں والے اوقات ہیں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ ہے
ایک آدمی فجر کو فجر کے وقت میں پڑھے، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھے، مغرب کے وقت میں پڑھ رہا ہے، اللہ ان اوقات میں جو روحانیت، جو برکتیں نازل فرما رہے ہیں اس نماز کے ذریعے سے وہ لے رہا ہے۔ یہ فائدہ ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کا۔ فجر کو 8 بجے پڑھ لیا، کوئی الارم ہی نہیں رہتا، 8 بجے قضا ہو گئی، ادا ہو، لیکن کیا کتنی بڑی خیر سے محروم ہوا۔ 4 اوقات ہیں، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا 24 گھنٹے ہم نے بنائے، ان 24 گھنٹوں کے اندر ہم نے یہ 4 اوقات ایسے ہیں جس میں ہماری خصوصی رحمتیں، خصوصی برکتیں، اللہ کی طرف سے خصوصی فیضان بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بندہ وقت نکال کر تھوڑا سا کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر میری طرف متوجہ ہو جائے، وہ رحمتیں، وہ برکتیں اس کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں آ جاتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا اس کے وقت پر پڑھنا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ دینا چاہتے ہیں کچھ، اور یہ الگ بات ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے ان 4 اوقات میں تو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور اس میں ایک اور مزید بات یہاں لکھی ہے، یہ 4 اوقات سیدنا آدم علیہ السلام اپنی اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ نے ان کی توبہ جس وقت قبول فرمائی وہ فجر کا وقت تھا۔ سوچیں کتنی بڑی روحانیت اور برکتوں کا وقت ہے۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی، کتنا بڑا واقعہ ہے، لیکن جس وقت انہوں نے قربانی پیش کی اللہ نے قبول فرمائی۔ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام شکریہ کے لیے 4 رکعت کی نیت جو باندھی وہ وقت ہے ظہر کا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام پر اللہ نے ایک معجزہ 100 سال سلا کر اللہ نے اٹھایا، اور حضرت عزیر کھڑے ہو کر کہنے لگے میں کتنی دیر سویا، ابھی سویا نہیں، بل لبثت 100 عام، عزیر تم 100 سال سوئے، 100 سال تم سوئے۔ فانظر الى طعامک وشرابک لم يتسنى، کھانا پینا دیکھو ہم نے اس کو سڑایا نہیں، گلایا نہیں۔ وانظر الى العظام، اپنی سواری کو دیکھو، اس گدھے کو دیکھو، تمہاری آنکھوں کے سامنے کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں، ان ہڈیوں پر ہم کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، کہا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام اتنی بڑی قدرت دیکھ کر فوراً کھڑے ہو کر جو نماز پڑھی اللہ کی قدرت کے سامنے، وہ 4 رکعت عصر کی نماز پڑھی۔ یہ روحانیت ہے، یہ برکتیں ہیں، الصلاۃ علی وقتها۔ پھر اس کے بعد مشہور واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، ان سے جو ہے ایک بھول ہو گئی تھی، روتے رہے اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور کھڑے ہو کر 4 رکعت کی نیت کی، اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بجائے 3 پر سلام پھیر دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 3 کو قبول فرما کر اس امت کو مغرب دے دی۔ عشاء اس امت کی خصوصیت۔ تو میں صرف اس طرف سوچ رہا کہ آپ یہ سوچیں وقفہ کیوں نہیں ہے، کہیں ہم جو ہے بھول نہ جائیں، دنیا غفلت کا ماحول ہے، غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اگر انسان یہ بھول گیا میں بندہ ہوں اللہ کا، تو پھر بس دنیا میں چھوڑیں۔ ایک آدمی، ایک شوہر بھول جائے میں اللہ کا بندہ ہوں، گھر میں فساد شروع ہوتا ہے۔ ایک بڑا بھول جائے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس علاقے میں، اس ماحول میں فساد شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، بندگی کا اظہار، بندگی کا اقرار، کیسے؟ کھڑے ہو کر، جھک کر، سجدے میں چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا میں کیا بندگی، عبدیت۔ آدمی جو ہے نا جس طرح رکوع میں اپنی کمر کو جھکا کر یہ اقرار کرتا ہے یا اللہ تیری طرف سے جو ذمہ داری آئے گی میں لیتا ہوں، کیونکہ تیری طرف سے ذمہ داریاں جو آتی ہیں وہ کمر توڑتی نہیں، کیونکہ تو نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
بندے کی مشقت سے زیادہ اللہ کسی کو کوئی بوجھ نہیں ڈالتے. اور پھر کھڑے ہو کر الگ سے عمل ہے سجدے میں جا کر سجدے میں چلے گئے اور جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی. یہ تو انتہا درجے کی تعظیم، انتہا درجے کی عظمت. بندہ اللہ کے سامنے چلا گیا، اپنی پیشانی کو رکھ کر کہہ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے، نطفے سے بنا ہے. جب بندگی کی اس انتہا کو پہنچتا ہے، اللہ اس نماز اور اس سجدے کے ذریعے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو وہ مقام دیتے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں، اس کو وہ مقام دیتے ہیں. ہم تو مٹی سے بنے ہیں، ہمارے پاس کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن جب بندگی کی انتہا کو جب بندہ چلا جاتا ہے، سوچیں نماز کیسا قیمتی تحفہ ہے. اسی لیے فرمایا نماز کا کوئی چیز معاف نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، اس میں بھی کتنے آپشن ہیں. بیمار ہیں نہیں رکھ سکتے، فدیہ دے دو. زکوٰۃ مالداروں پہ ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن نماز نہیں ہے. نماز کے معاملے میں کیوں نہیں ہے؟ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عمل ایسا ہے جو مجھے بار بار یہ سمجھاتا ہے تم بندے ہو اللہ کے، تم بندے ہو اللہ کے. اپنی سب کہتے ہیں، کوئی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. بات پریکٹیکل کی ہے، بات پریکٹیکل کی ہے. آدمی زبان سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا 3 باتیں سیم پیج پر ہوں. دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، زبان سے میرا اقرار ہو، اور اپنے اعضاء اور اپنی حرکتوں کے اپنے اعضاء سے میں اللہ کے سامنے اقرار کروں، کھڑا رہوں، جھک جاؤں، سجدے میں چلا جاؤں. کیا خوبصورت، کیا بہترین عمل اللہ نے کیسے دیا بتائیں؟ بلایا اپنے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کر اپنا قرب عطا فرما کر کہا کہ یہ لیجیے نماز. اسی لیے دوستو ہم نیت کریں، نماز پڑھنا اہتمام سے پڑھنا، اہتمام سے پڑھنا، اور اس نماز سے مجھے بندگی سیکھتے ہوئے پڑھنا. میں بتاؤں، یہ نہیں ہے کہ جب انسان یہ عبادت، ایسی عبادت جب اس استحضار کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اسے بندگی سکھاتی ہے. اس کے خیالات اور اس کے اندر پاکی صفائی لے کر آتی ہے. صفائی لے کر ایک شخص آئے، بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا بیٹھے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھے رہو. نماز کا وقت آیا، نماز پڑھ لی. پھر آپ نے کہا کہاں ہے وہ صاحب؟ آئیے. فرمایا اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. نماز پڑھ لی، اللہ نے معاف کر. طہارت کا ذریعہ، صفائی کا ذریعہ، پاکی کا ذریعہ. لیکن کون سی نماز؟ اس شعور کے ساتھ میں پڑھوں کھڑے ہو کر. آپ نے پسند نہیں کیا. ایک شخص آئے مسجد میں، انہوں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی، جس میں نہ رکوع صحیح تھا نہ سجدہ صحیح تھا. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی. جائیے آپ نماز پڑھیے، ٹھیک سے نماز پڑھیے. آپ نے نماز نہیں پڑھی. نماز اہتمام سے پڑھنا، جس طریقے سے سکھایا گیا اس طریقے سے پڑھیں. پھر دیکھیں یہ، اور وقت پر پڑھیں. 3 باتیں. نماز اہتمام سے پڑھیں انشاءاللہ. دوسری چیز، نماز کو وقت پر پڑھیں گے. وقت پر پڑھنے کا فائدہ، جو وہ نماز روحانیت والی ہوگی، وہ نماز برکتوں کے لیے ہوئے ہوگی. اس کے اثرات ہمارے گھروں، ہمارے کاروبار، ہماری صحتوں پر ہوں گے. بلا وجہ نہیں فرمایا من صلی صلاۃ الصبح، مسلم شریف کی روایت ہے، فہو فی ذمۃ اللہ. ایک بندہ صبح فجر میں کھڑے ہو کر اس کو اس کے وقت پر پڑھ رہا ہے فجر، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، وہ برکتیں آ گئی. اب دن بھر کوئی اس کی ہمت نہیں کسی مخلوق کی اس کی طرف. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.